نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آج ذی القعدہ کی پہلی تاریخ ہے اور ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کا آغاز کیا تھا جس کا اختتام صلح حدیبیہ کی صورت میں ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کے دلوں کے اندر مکہ مکرمہ کی محبت، اپنے آبائی وطن کی محبت، بیت اللہ کی محبت، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کے افعال ادا کر رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر یہ بات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دفعہ اپنا گھر دیکھنے کا پھر موقع عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے عمرہ کی تیاری شروع کر دی۔ یکم ذی القعدہ کو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مکہ مکرمہ کے لیے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے یہ لوگ تھوڑا آگے پہنچے، مقام ذوالخلیفہ یا مقام ذوالخلیفہ، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی بصرہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے وہاں پر عمرے کے لیے احرام باندھا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہاں سے پھر یہ قافلہ روانہ ہوا۔ یہ لوگ جب مقام غدیر اشتاط پر پہنچے تو ان کو یہ بات معلوم ہوئی
کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 سوار لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس وقت کے مسلمان دلیر، بہادر اور نڈر ہوتے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی عمرہ کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اس لیے بہتر حکمت عملی یہی اپنائی کہ جس راستے سے خالد بن ولید آ رہے تھے، مسلمان دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، یہ مقام مکہ مکرمہ سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور حدیبیہ کا کچھ علاقہ حدود حرم میں داخل ہے اور کچھ حدود حرم سے باہر ہے۔ جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اونٹنی کو اٹھانے کے لیے جو مروجہ آوازیں تھیں یا جو مروجہ طریقہ تھا، اس سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی وہیں پر بیٹھی رہی۔ تو صحابہ اکرام نے یہ الفاظ کہے، خلات القصوى خلات القصوى، یعنی اونٹنی بیٹھ گئی یا اونٹنی اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے اور اس اونٹنی کو اڑ جانے کی، ضد کر جانے کی عادت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رب نے ہاتھیوں کو مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے سے منع کیا تھا، اسی رب نے اس اونٹنی کو بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے۔ ہاتھیوں سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصحاب فیل کے واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر کفار مکہ نے کوئی بھی ایسا معاہدہ کیا جس سے شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہو تو میں وہ معاہدہ ضرور کروں گا۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ اونٹنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور یہ لوگ، یہ قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ ابھی حدیبیہ کی حدود کے اندر ہی تھے، ایک اور مقام پر پانی دیکھا، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ پانی تھوڑا تھا، 1400 یا 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے پانی استعمال کیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی تو ختم ہو گیا، یہاں پر الہ العالمین نے
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معجزہ عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو دیا کہ جاؤ جہاں سے پانی نکل رہا تھا وہاں پر اس تیر کو گاڑ دو۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا اور اللہ کے حکم سے وہاں سے دوبارہ پانی جاری ہو گیا۔ پھر یہ لوگ جتنے دن وہاں رہے، یہ قافلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا جتنے دن وہاں رہا وہ پانی خشک نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ سے آگے مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزاع کے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں کے سرداروں سے بات کرو کہ ہم لوگ یہاں عمرہ کے لیے آئے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، لیکن کفار مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور قریب تھا کہ ان کو بھی قتل کر دیتے، شہید کر دیتے۔ کچھ لوگوں نے بیچ میں بچاؤ کر کے ان کو واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مشورے کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ ان کو بھیجنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آیا، مگر آخری فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجنے کا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 10 ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اپنے ایک ساتھی ابان بن سعید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، ان کے پاس پناہ لی اور کفار سے یہ باتیں کرنے لگے کہ مسلمانوں کا جو لشکر آیا ہے، مسلمانوں کا جو قافلہ آیا ہے وہ تو عمرہ کی غرض سے آیا ہے اور مسلمانوں کے پاس اس وقت جو جانور موجود تھے ان پر جو ایک مخصوص نشان لگایا جاتا تھا وہ بھی موجود تھا، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ صرف اتنی مقدار میں تھا جتنا کوئی قافلہ اپنی حفاظت کے لیے لے کر چلتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ صاف صاف جواب دے دیا کہ ہم کسی صورت بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ البتہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ کو دے سکتے ہیں، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو تو آپ عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر امت کو ایک چیز سمجھائی
پہلے یہ کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خواب کا تذکرہ کیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ان سے آگے کرنا اور ان کے بغیر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کیا۔ دوسری چیز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے سمجھائی کہ اس موقع پر کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار دیا کہ آپ کعبہ کا قرب حاصل کر لو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو مقدم رکھا اور عمرہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے عمل سے یہ بات بتائی کہ عمرہ شعائر اسلام میں سے ضرور ہے، مگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس موقع پر، اس جگہ پر عمرے سے زیادہ مقدم ہے، اس لیے میں ان کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ جب ابو سفیان نے یہ سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے 10 ساتھیوں کو قید کر لیا، اور افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ جب حدیبیہ کے مقام پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے ایک بیعت لی۔ اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اور یہ بیعت شہادت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور یہ بات کہی کہ اطلاع یہ آئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس بات پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یا تو شہید ہو جائیں گے یا قصاص لیں گے۔ یہاں پر آج کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے ڈرتا ہے، اسلام کے دشمنوں سے ڈرتا ہے۔ مسلمان مارے جا رہے ہیں اور یہ ڈر رہا ہے، اس کو اپنی فکر ہے، اپنے ملک کی فکر ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس موقع پر یہ ہیں کہ صرف 1400 یا 1500 لوگ ہیں، ان کے پاس بھی اپنی حفاظت کا اسلحہ ہے، لڑائی کا اسلحہ نہیں ہے، جنگ کے لیے اسلحہ نہیں ہے، اپنے علاقے سے بھی دور ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے قصاص کے لیے یہاں پر ڈٹ گئے کہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے بھائی کا خون رہ جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ جب کفار مکہ کو اس بیعت کی اطلاع ہوئی تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہے۔ اسی بیعت کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ یہ بیعت تو ہو گئی، اب کفار مکہ ان کے وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے شروع ہوئے کہ آپ اس سال عمرہ کے بغیر واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ جانا۔ سب سے پہلے ایک قافلہ آیا، بات نہیں بنی تو وہ واپس چلا گیا۔ دوسرے نمبر پر دوسرا قافلہ عروہ بن مسعود کی نگرانی میں آیا۔ عروہ بن مسعود انتہائی چالاک آدمی تھا، وہ مذاکرات بھی کر رہا تھا، بات چیت بھی کر رہا تھا، اور صحابہ اکرام کے ایمان کو بھی ٹٹول رہا تھا کہ ان کے پاس اسلحہ تو ہے نہیں، اور یہ جو انہوں نے بیعت کی ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن اپنے بھائی کے قصاص کے بغیر نہیں جائیں گے، تو کیا واقعہ ہی اتنا جذبہ ان کے اندر موجود ہے؟ جب واپس کیا تو واپس جا کر کہنے لگا کہ میں نے جتنی محبت صحابہ اکرام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھی ہے، اتنی محبت کسی بھی عوام کی اپنے بادشاہ سے نہیں دیکھی۔ اب اس کو کیا معلوم کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سہیل بن عمر وہ آئے اور ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے اندر سب سے پہلی بات، جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر معاہدہ شروع کرنا چاہا تو وہ کہنے لگا کہ رحمان اور رحیم تو ہم نہیں جانتے، اللہ کو جانتے ہیں، تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات مان لی۔ آگے دوسری عبارت تھی کہ یہ معاہدہ کفار قریش اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے، تو وہ سہیل کہنے لگا کہ اسی بات پر تو ہمارا جھگڑا ہے، ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہو، اور معاہدے میں ہم کیسے لکھ دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ لکھوانے پر مامور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان سے کہا کہ یہ الفاظ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بزبان حال یہ کہا کہ یہ نہیں مانتے تو یہ مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، میں تو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، تو میں یہ کیوں مٹا دوں؟ یہ تو ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ الفاظ بھی حذف کیے گئے، معاہدہ طے پا گیا، اور معاہدہ طے پا جانے کے بعد اس معاہدے کے اندر کچھ اور بھی ایسی شرائط تھیں جو ظاہری طور پر ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمان مغلوب ہو کر معاہدہ کر رہے ہیں، مگر اللہ کا حکم تھا۔ پھر جو سب سے بڑی آزمائش آئی، اس کے بعد صحابہ اکرام کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ عمرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ احرام کھول دو، اور صحابہ اکرام اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے دل ہی دل میں
کہ ہم عمرہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ احرام کھول دو، لیکن صحابہ اکرام کے دل میں اب بھی تمنا تھی کہ شاید کوئی ہیلا نکل آئے اور ہم عمرہ کر لیں۔ جب 2 دفعہ کے کہنے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے احرام نہیں کھولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ میں واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت خیمہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ پہلے خود اپنا احرام کھولیں، خود اپنا حلق کروائیں، پھر صحابہ اکرام بھی کر دیں گے۔ چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروا لیا، احرام کھول دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی عمرہ کرنے کی یہ آخری امیدیں بھی دم توڑ گئیں، انہوں نے بھی احرام کھول دیے اور حلق کروا لیا۔ بوجھل دل کے ساتھ یہ واپس آ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین ان مؤمنین سے راضی ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو حال کو جانتے تھے، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر سکون نازل فرما دیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان نے قریب کی فتح عطا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ تھی جو یکم ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے لیے سفر شروع کیا تھا، اور یہاں آ کر یہ سفر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔